وہ کبھی بھی ابراہیم صاحب کے فیصلے میں نہیں بولی تھیں۔ جو وہ کہتے وہی پتھر پہ لکیر ہوتا تھا، تو بولنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے، جو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ بابا جان اس سے پوچھیں، اور وہ بولے۔ ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولیں، اور اگر کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی جائے۔ بابا جان، میں تو بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے خاندان کا ہے اور سواتی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب سلطان کی باری تھی، جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان، سلطان، ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔ جی جی، جی بابا جان، اس نے جلدی جلدی جواب دیا۔ کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو کہا۔ غصہ تو سواتیوں کی ناک پہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں، ایک دفعہ اگر زری سے بھی۔ اس نے بات کو آدھا چھوڑا اور گردن چکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا ہے تو؟ شہاب نے آرام سے بھائی کو بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کا کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا گل، جو بھی تھا اب چپ۔ اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں زری کو بتا دوں گی اس کے بابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے، ویسے بھی اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ وہ گمسم سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ زری، کیا ہوا بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا جن میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ زری، انہوں نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کے پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھیں سب بھول گئی تھی۔ اماں، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے چہرے پہ بغیر کچھ تاثر دیے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کیا کہنا چاہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو نا زرمینا؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، وہ جو بالکل مگن سی بیٹھی تھی جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں، میں ہوش میں ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ زری، ہوش میں نہیں ہو تم بالکل بھی۔ انہوں نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولی، تمہارے بابا جان نے رجب خان سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ وہ تھوڑی آگے ہوئی، اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ان کے کندھے پر سر رکھا اور کپکپاتے ہونٹوں سے بولی، ماں، مجھے نہیں کرنی شادی ابھی۔ رجب بھائی کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل لالا گل کی طرح۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ماں کا دل پسیجا، اس نے اس کا سر کاندھے سے ہٹا کے گودی میں رکھ دیا۔ زری، میرا بچہ ایسے نہیں روتے، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا، ہے ہی کون ان کے گھر میں، وہ پلوشا اور اس کے ماں باپ، بس تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماں، آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ زری، فضول کی ضد نہ کرو، تمہیں اچھے سے پتا ہے تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا، لیکن بیٹی میں بھی انہی کا خون تھا، وہ کدھر اتنی آسانی سے ہار مان جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیسے بتائیں۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا۔ وہ ایسے میں ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھیں، اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھیں۔ ان کو پتا تھا ان کو کچھ بتانا مطلب خود طوفان کو اپنے گھر کا راستہ بتانا۔ کیا ہوا بچے، کچھ بولو تو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھیں، وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھیں، وہ ماں بیٹی جیسی تھیں۔ رقیہ ان سے آسانی سے بات کر سکتی تھی۔ اماں جی، اس نے بہت پریشانی میں بات شروع کی۔ ارے بولو تو، کیا بات ہے مرا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتا ہے نا، میرے بھائی کی اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے تم۔
اماں جی وہ بات ہی ایسی ہے، انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر آنے والا تھا۔ اماں جی وہ زرین نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے تم؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا زرمینہ؟ کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی زری سے بہت محبت کرتی تھی مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس سے وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ پوچھا ہے اماں جی، زری کہتی ہے اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی نا پاگل ہو گیا ہے، اماں جی قدرے غصے کی حالت میں چلائی تھی۔ تم رکو، میں خود بات کرتی ہوں اس سے، زری باہر آؤ، دادی اماں غصے سے چلائی تھیں۔ دن کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب زری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی گھر پہ ہوتی تھی، وہ آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھیں۔ جی اماں جی، وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھی۔ کیا ہوا مرا؟ کس کو دادو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہ وہی جانتی تھیں کہ اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کی بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت کرنا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی، اللہ جی میرے ساتھ ہونا پلیز، مجھے اس مشکل سے نکالنا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی، تم پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں، نہیں ہوئی میں پاگل، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتا تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا، دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی ہوتی مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ زری بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے، اتنے وقت کی چپ اماں اب بولے بغیر نہ رہ سکیں۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی ان کا ہی خون تھا، اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور بابا کی طرف سے سبدہنی تھی، ضد اس کے خون میں تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں آپ ہی اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہی ہے۔ وہ یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ اس کو پتا تھا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی بھی ذلیل نہیں کریں گی، وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گی۔ وہ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتا تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تو وہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کے آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھلوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاتے۔ پلوشہ زرمینہ کے پاس آئی تھی، وہ رجب سے بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی وہ۔ زری تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کے انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مگر وہ بھی پلوشہ تھی، کدھر چپ رہ سکتی تھی، جبکہ اس کو ایسا لگے کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہوں وہ خوش ہی نہیں۔ زری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے کہ اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ؟ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ پلوشہ کو خود ہی اپنے سوال پہ شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کے دادی اماں کے پاس گئی جدھر سب بڑے بیٹھے تھے۔ اماں آپ کچھ بول نہیں رہی ہیں؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کی دن والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گمسم تھیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مراد ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں فیروز میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے،
مگر جب سے بچے بڑے ہوئے دونوں نے گھر الگ کر لیے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہ وہیں پہ رہتی تھیں۔ اماں، میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لیں۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھے ان کو کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پہ موجود تھیں، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھیں ایک دوسرے کے شوہروں سے۔ وہ شروع سے ہی پردہ کیا کرتی تھیں جب ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھیں۔ فیروز جب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ گھر کی بچی گھر میں رہ جائے۔ مگر میری ایک شرط ہے، زرمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی زری؟ پلوشا کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کسی لڑکی کو کہہ رہی تھی، اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کا تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ اس نے یہ سوچتے ہوئے توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا، اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی بھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پہ خالی سا ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ، یہ پھر میرا حکم۔ میں چاہتی ہوں زری 2 سال یونیورسٹی میں رہے اور اپنی تعلیم مکمل کرے۔ اماں کو پتا تھا زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈری تھی بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ زری بہت کم کوئی خواہش کیا کرتی تھی اور نہ جانے کیسے ہے بھی مدد ہوتی اور اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے جو ہم یہ انوکھا کام کریں؟ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے ہی زبردستی اس کو داخلہ کروایا، اور اب یونیورسٹی؟ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کے گھر میں بھی کبھی کوئی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی ہی نہیں ہے اس کی شروعات ہم کریں گے۔ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم سے کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے موقع پہ کر سکتی ہیں جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں؟ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزارہ یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کس کس طرح کے لوگ ہیں ادھر۔ شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا وہ کیا کر گزرے۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ہیں، اور ہیں بھی ہر طرح کے گھروں کے۔ سلطان نے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے؟ اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو، تم لوگوں کی اولادیں جانے۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، مگر یہ یونیورسٹی والی ضد پہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹیوں کا نہیں پتا۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور آپ چاہتی ہیں وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اماں جی، آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہو، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی، میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے۔
انہوں نے پہلے دکھ سے کہا اور زری کا نام لیتے ہی ان کو عجیب سا جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا توہین سمجھتے تھے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، زرمینہ۔ اس سے پہلے دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کی تھی۔ باپ کی زرمینہ کہنے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ جی 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 بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی نسبت تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا، اس کو لگا جیسے آسمان اس پہ گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہرائی کھائی میں گر رہی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس کے ایک خواہش کا صرف ایک خواہش کا حصہ رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے۔ ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہیں نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہوا اچانک اطلاع پر گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مر کے بھی ایسا نہ بولے۔ وہ ایک فرما بردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے ہے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے ہی زمین پہ گر پڑی۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کے اس حالت پہ اندر سے مر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک فرمانبردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی حالت دیکھ کے چپ نہ رہ سکی۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکمرانانہ لہجے میں بیٹے کو مخاطب کیا تھا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں، اور اولاد کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے کے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سی کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینہ کے پاس آئی جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ زری، میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا۔ اٹھ جاؤ میرے بچے۔ اس کو اس کے دونوں کوہنیوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ بے جان سی ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔ اماں، اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کو اب وہاں پہ روکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اسی مہینے زرمینہ اور رجب خان کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کروا دیں گے، ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہی تھیں۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش رہتی تھی۔ اماں، اس مہینے کی 25 تاریخ مناسب رہے گی، ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں سواتی غصے میں کچھ نہ سوچتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔ رجب، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے تھے۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کے آ گیا ہوں اور اب تم کہہ رہے ہو یہ سب، میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے، اور تم جانتے ہو اچھے سے میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اسی شدید غصے میں بیٹے پہ چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔
رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کے بیٹے کو سارا منظر بڑھا چڑھا کے سنایا تھا۔ وہ ایسے بھی زری کی بجائے اپنی بھانجی کو اپنا بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی ان کے آگے کہ ان کے گھر کی بہو ان کے بھائی کی بیٹی زری بنے۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟